اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ کی جماعت ہے، جو نہ کبھی اپنی گردن کی پرواہ کرتی ہے نہ اپنے مال و متاع کی پرواہ کرتی ہے۔ جب نام مصطفیٰ کی بات آتی ہے نہ انہیں دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے، وہ باہر نکل کر کے کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ میلاد کا موسم آیا ہے، آج سے کچھ سال پہلے کی بات، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ میں سفر سے اترا تھا ٹرین سے، ایک نوجوان آیا، 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا، اس دن جلوس اور سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے۔ میں صبح فجر کے وقت سفر سے اترا، ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت آج حضور کی پیدائش کا دن ہے، ساری دنیا خوشیاں منا رہی، ہم بھی جلوس کریں گے ظہر بعد عصر بعد جو بھی، لیکن کچھ ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ آج کر کے حضور کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیں۔ میں نے ایسی چلتے اس نوجوان سے کہا کہ دیکھ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پاکیزہ عادت تھی کہ حضور بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ خود اٹھا لیا کر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ مشہور تھی، جب بھی آپ کسی کمزور کو یا بوڑھے کو دیکھتے اس کا سامان اٹھا لیتے۔ یہ حضور کی عظیم سنت ہے۔ وہ نوجوان اتنا سن کر گیا، مجھے پتا نہیں تھا، بعد میں اس نے خبر دی۔ وہ ٹرین سے اترنے والے مسافروں کو دیکھتا رہا، ایک بوڑھی عورت اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر۔ یہ گیا، نوجوان کہا اماں جی مجھے دے دو، میں لے کر چلتا ہوں۔ وہ بحث کرنے لگی، تو ہے کون، میں تجھے سامان کیوں دوں؟ وہ ضد کرنے لگا، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ میاں نہ تو کلی لگتا ہے نہ کوئی حمال لگتا ہے، میرے سامان لے کر بھاگ گیا تو؟ اس خاتون کو اس نے کنونس کیا، سمجھایا کہ بات حقیقت یہ ہے کہ آج میرے نبی محمد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ بوڑھے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے۔ آج میں آپ کے سامان کا وزن اٹھا کر ان کی ادا پر عمل کر کے ان کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ خاتون نے اتنا سنا تو دونوں تھیلیاں دے دی، تھما دی۔ نان مسلم تھی، مسلمان خاتون نہیں تھی۔ اس نوجوان نے کہا میں اس کے سامان اٹھا کر لایا، تھوڑی دور کے بعد اس کو ٹیکسی میں بٹھا دیا اور وہ چلی گئی، نمبر شیئر کر لیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ دن میں کبھی ایسے آنے والے اتفاقی واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ اتفاق کتنا بڑا انقلاب بھی ہوتا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، وہ نوجوان کہتا ہے اس خاتون کا مجھے فون آیا، کہتی ہے بیٹا تو جانتا ہے آج سے 6 مہینے پہلے تو نے میرے شاپر اٹھائے تھے، تھیلیاں اٹھائی تھی، اور تو نے بتایا تھا تیرے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اس دن تم ان کی آتما کو، ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ کہا ہاں اماں پہچانتا ہوں۔ کہا کہ اس دن میں جو آئی، اس دن سے لے کر آج تک تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں، جتنا پڑھتی جا رہی ہوں ان سے محبت ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، دنیا میں سنا تو بہت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن پڑھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، جاننے کا بھی اتفاق نہیں ہوا۔ ایک دن تو نے میرے شاپر کیا اٹھا لیا، تو نے مجھے مدینے کے قریب کر دیا۔ آج میری رات گزرتی نہیں ہے جب تک تیرے نبی کی سیرت نہیں پڑھتی۔ مسلمان ہوئی نہیں ہوئی یہ بات کی بات، لیکن میرے عزیزو تمہارا ایک اخلاق دنیا کے لیے ترجمان بن جاتا ہے میرے نبی کا۔ آپ ہلکے میں نہ لیں، تمہارا چلنا پھرنا یہ بتاتا ہے کہ تم کس کے غلام ہو۔ کبھی تم اگر میلاد کے جلوس میں ڈی جے بجا کر ناچتے ہو تو پھر یہ اخلاق نہیں ہے۔ دنیا اس سے منہ پھیر لیتی ہے، کتراتی ہے اور پھر بھاگنے لگتی ہے۔ کیا اس محمد عربی کے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو پھر فرق کیا ہے؟ وہ جو نشہ میں ناچتے ہیں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اسی لیے میرے عزیزو، یہ میلاد کا موسم آتا ہے تو ناچ کر تھرک کر کے اپنے خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے نہیں آتا۔ سڑکوں پر اترے تو تمہاری نظریں نیچی ہوں، تمہارے لبوں پر میرے آقا کا درود ہو۔ ایک ایسا ڈسپلین ہونا چاہیے، نہ دیکھے کہ نہ چاہے بھی تو ان کی نظریں اٹھ جائیں۔ جو جلتے بھنتے تھے وہ بھی تمہیں دیکھ کر پکار کر کہے 14 صدیوں کے بعد بھی مدینے کی خوشبویاں گلیوں سے آتی۔ یہ تمہارے اخلاق سے ہو سکتا ہے، یہ انقلاب تمہارے اعمال سے آتا ہے۔ میلاد کا موسم صرف لائٹنگ لگانے اور کمکمے لگانے اور سجاوٹ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا میسج دنیا کو دینا ہے۔ آج دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہوگی، جلوس پاک میں پوری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ سڑکوں پر آئیں گے، لیکن تمہیں یہ بتانا ہوگا تم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو۔ محبت اپنے نفس سے نہیں، اپنی ذات سے نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے
اور چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی قوم ایسی لا کر کے مجھے بتا دو جو اپنے لیڈر، اپنے نیتا یا اپنے گاڈ کے لیے، اپنے بھگوان کے لیے ایسی محبت کرتی ہو، ہرگز نہیں لا سکو گے۔ صرف دنیا میں تنہا یہ مسلمان قوم ہے، اس میں بھی اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ کی جماعت ہے، جو نہ کبھی اپنی گردن کی پرواہ کرتی ہے، نہ اپنے مال و متاع کی پرواہ کرتی ہے۔ جب نام مصطفیٰ کی بات آتی ہے نہ انہیں دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے، وہ باہر نکل کر کے کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے حیدری۔ میرے عزیزوں، آج آپ کے اترنے کو لے کر دنیا اگر کشمکش میں مبتلا ہے، خوف کھانے لگ جائے، ڈر کر کے منہ بسورنے لگ جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، دو طرح کا، نفرت سے نہیں۔ اگر تمہارے اخلاق کو دیکھ کر آج بھی لوگ حضور کی محبت میں فدا ہونے کو تیار ہیں، قریب آنے کو تیار ہیں، تو اے نوجوانوں بتاؤ کیا ایسے اخلاق اپنانا اچھا نہیں ہے؟ آج بھی تم اگر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے تھرکنے والے، مجرا کرنے والے ان گنڈوں کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہو جن کا انجام سوائے جہنم کے کیا ہے، جنہوں نے پوری دنیا کو اس غلاظت کے ڈھیر پر لا کر رکھ چھوڑا ہے، جہاں اخلاق اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، اور ہمارا نوجوان ان کے پیچھے بھاگتا ہے، میں اس کا فین، میں اس کا فین۔ نہیں میرے عزیزو، اے سنیو، تم ان دنیا کے کتوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تمہارا اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرے تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت۔ توجہ میرے عزیزوں، خوف اور ڈر اس قوم کے اندر آتا ہے جس کو یہ احساس ہونے لگ جائے کہ ہم کسی چور قوم سے وابستہ ہیں، یا جو خفیہ طریقے سے چوری کر رہی ہو اسے خوف میں جینا چاہیے۔ جس قوم کو یہ یقین ہے کہ میرا دین سچا، میرا خدا سچا، میرا رسول سچا، ہمارا قرآن سچا، اسے ڈر اور سہم کر جینے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ ہی تم کسی چور قوم سے وابستہ ہو، نہ ہی خفیہ چوری کرتے ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی۔ اور ایمان والا کہتے کسے؟ ایمان والا کون ہے؟ یہ میرے رسول سے پوچھ۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی پکا مومن نہیں ہو سکتا، پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ حضور نے فرمایا جب ویسا ایمان آ جائے تو ویسی مدد بھی آئے گی کہ 313 نکلو گے تو 5000 فرشتوں کی جماعت بھی آ جائے۔ ویسا ایمان ہو تو 400 کی تعداد میں نکل کر دریائے دجلہ میں گھوڑے بھی ڈال دو تو اللہ راستے پیدا کر دے۔ وہ ایمان ہو افریقہ کے جنگلوں میں بربر قوم کے پاس بھی جاؤ تو اللہ ان کے دلوں کو بھی موم کر کے تمہاری غلامی میں ڈال دیتا۔ ویسا ایمان ہو تو پھر اپنی کشتیاں جلا کر اسپین میں پرچم اسلام لہراؤ، اللہ کی مدد آتی۔ یہاں ہم پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تم بستروں پر فجر میں نماز قضا کر کے سوتے رہو اور اللہ کی مدد پوچھو گے؟ تم بازاروں میں اپنے مزدوری اور اپنے کاموں میں اتنا محو عمل ہو کہ مؤذن پکارتا پکارتا بوڑھا ہو گیا، مسجدیں ویران ہو گئیں، تم سے مسجدوں کی صفیں بھر نہ سکی، اور جب آفت آئے تم کہتے ہو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہمیں تو دن بھر میں صرف 1 گھنٹے کے لیے بلایا گیا تھا، 5 وقت کی نمازیں کل جوڑو تو 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، ہم 24 گھنٹوں میں اللہ کی بارگاہ میں 1 گھنٹہ آنے کو تیار نہیں تھے، تو پھر کس مدد کے انتظار میں رہتے؟ کون سے مدد کی بات؟ اور حضور کے اخلاق تمہیں کیوں برے لگتے؟ حضور کی سنتیں تمہیں کیوں بری لگتی؟ تم حضور سے پیار کرتے ہو تو بے خوف ہو کر حضور کی سنتوں پر جینا شروع کرو۔ دنیا اگر
چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی تو تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو چوڑیاں پہننے اور بالیاں پہننے میں شرم نہیں آتی، تمہیں ٹوپی اور امامہ پہننے میں کیوں شرم آئے؟ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر تم زندہ نہ کرو گے تو پھر کیا کیڑے مکوڑوں سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ تم سمجھ نہیں پا رہے، جن کے ہم غلام ہیں ان کی غلامی پوری کریں گے، جن کا ہم نام لیتے ہیں ان کی زندگی کو دل و جان سے اپنائیں، پھر دیکھیں تمہاری بات میں اور تمہارے کام میں برابری ہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے مجمع سے، آپ جب یہ نعرہ لگایا جائے اسلام زندہ باد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کہتے ہیں نا اسلام اسلام اسلام، سب کا یقین ہے نا؟ تو اسلام زندہ باد جب آپ دل سے کہتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ، یہ اسلام تمہیں اپنے گھروں میں کیوں نہیں پسند؟ تمہاری بیویوں پر بھی اسلام پسند، تمہاری بیٹیوں پر بھی اسلام پسند کرو، تمہارے بیٹوں پر بھی اسلام پسند کرو، تمہاری شادیوں میں اسلام کہاں ہے؟ اسلام صرف سڑکوں پر آ کر زندہ باد کہنے کے لیے نہیں، اپنے گھروں میں بھی اسلام کو پسند کرو، تمہارے چہروں پر بھی اسلام نظر آئے، تمہارے گھر کی عورتوں پر بھی اسلام نظر آئے، تب پھر تمہاری بات بہت پتے کی ہوگی۔ جس دن تم کہو گے اسلام زندہ باد تو فخر ہوگا، کر ہوگا، لیکن میرے عزیزو پکارنا صرف ایسا ہی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت نہ رہے کہ ہم حضور کی محبت میں جان دے دیں گے، سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے پتا ہے، ابھی اس مجمع سے پوچھیں تو دونوں ہاتھ اٹھائیں گے کہ حضور کے لیے ہم گردن فدا کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو قوم حضور کے لیے جان دے سکتی ہے وہ چند گناہوں کو حضور کے نام پر چھوڑ کیوں نہیں سکتی؟ وہ گانے باجے تماشوں کو حضور کے نام پر کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ اگر حضور سے سچا عشق ہے تو کیا میرے نبی کے نغمے اور ان کی نعتیں سننے میں ہم کو لطف نہیں آنا چاہیے؟ حضور کی محبت میں حضور کی نعتیں سننے میں مزہ آئے، نہ کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے گانوں پر ناچنے میں مزہ آئے۔ وہ ایمان والا جو اپنے نبی سے بے حد محبت کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی مخاطب فرمایا تو وہ بھی مکلف ان تمام چیزوں کے ہیں، نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، ان کے احکامات جیسے ہیں وہ اس مخلوق کو معلوم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جہاں جہاں یہ آیت بیان فرمائی دونوں سے مخاطب کیا، انسانوں سے بھی اور جنات سے بھی۔ جنات ہمارے سے بھی زیادہ نافرمان گزرے اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات کو اس زمین پر بھیجا گیا تھا۔ روایات یہ بتاتی ہیں، اور اسی وجہ سے فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر قتل اور خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا تھا تو فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا، تو انہوں نے کیا دیکھ کر کے سوال کیا تھا؟ فرشتوں کو کیا پہلے سے کس چیز کا علم تھا؟ انسان تو ابھی روئے زمین پر آیا بھی نہیں، اس سے پہلے فرشتے کہہ رہے ہیں ایسے کو تو بنائے گا جو زمین پر جا کر فساد مچائے گا۔ تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ فرشتے اس بات پر قیاس کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی ایک مخلوق آئی، وہ جنات تھے، اور ان کو روئے زمین پر جب بھیجا گیا تو انہوں نے بڑا قتل اور خون ریزی مچائی، بہت فساد کیا اس روئے زمین پر، اور جنات کی تعداد انسانوں سے بھی 10 گنا زیادہ۔ بعد میں پھر ان کو سب کو اس روئے زمین سے بھگا دیا گیا جزیروں کی طرف، اور روئے زمین کو خالی کر دیا گیا انسان کے لیے۔ اور آج الحمدللہ آپ صحیح سلامت جی رہے ہیں اس روئے زمین پر کہ جنات کو پہلے سے ہٹایا گیا۔ پھر بھی کچھ لوگوں میں آ جاتے ہیں جنات، کچھ کے تو ریئل ہوتے ہیں اور کچھ کے ناٹک ہوتے ہیں۔ جنات کا آنا جانا ہے لیکن ان کو اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے آپ کو یہاں پر دیے گئے۔ قرآن میں اللہ نے آپ سے کہا کہ تم اشرف المخلوقات، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہم نے آدم کی اولاد کو تاج کرامت عطا کی، عزت عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکیوں میں اور تریوں میں اس کو طاقت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے جتنی مخلوق بنائی ان میں سب سے اس کو افضل بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں بنایا۔ اللہ کی یہ پسندیدہ مخلوق، اللہ کی چنندہ مخلوق انسان ہے۔ رہی بات جنات کی تو انہوں نے سرکشی کی، نافرمانیاں کی، لیکن ان میں بھی بہت سارے فرما بردار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور نے فرمایا یہ سورہ رحمان میں نے جنات کے سامنے بھی تلاوت کی تو وہ تم سے اچھا جواب دے رہے تھے، یعنی وہ رو رہے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔
ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. تو ان آیتوں کے جواب میں دل سے آدمی کو یہ کہنا چاہیے جب بھی یہ تلاوت ہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو میری جھٹلاؤ گے. تو آپ دل میں یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں لا نکذب بآیاتک یا اللہ، اے اللہ ہم تیری کوئی نشانی کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. یہ تو عربی میں ہے. جبکہ سورہ والتین جب پڑھتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سارے حاکموں کا حکم نہیں ہے اللہ؟ آیت یہاں پر ختم ہو گئی، سورہ بھی ختم ہو گئی. لیکن روایات یہ ملتی ہیں کہ اس کے جواب میں میرے آقا فرماتے ہیں بلا وانت احکم الحاکمین، کیوں نہیں مولا تو ہی احکم الحاکمین. تو قرآن پڑھنے کے بعد معنی اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ان آیتوں کے بعد آپ کے دل کا یہ اظہار ہو تبھی تو آپ کی رغبت ہوگی قرآن کی طرف سے، ورنہ تو کھجاتے ہوئے تلاوت سنتے رہے تو کیا خبر قاری کیا پڑھ کے چلا گیا. تو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات کہاں سے فرمائی؟ الرحمن، اتنا تو مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے. الرحمن علم القرآن، اس کے بعد خلق الانسان علمہ البیان. یہ 4 آیتیں میں بتاتا ہوں آپ کو، 4 آیتوں کے بارے میں شروع. الرحمن، رحمان وہ اللہ ہے. رحمان علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. علم القرآن کا مطلب ہوا قرآن سکھایا. یہاں پر کس کو سکھایا ہے؟ کچھ نہیں. الرحمن علم القرآن دوسرے نمبر پر آیت ہے. رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر آتی ہے خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا. رحمان ہے اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کرنے والی آیت بعد میں ہے، قرآن سکھانے والی پہلے ہے. تو پہلے کس کو سکھایا گیا؟ پھر وہ رحمان ہے، قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ وہاں تو آیت میں بعد میں آ رہا ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. تو انسان کو بعد میں جب پیدا کیا گیا ہے تو قرآن کس کو سکھایا گیا ہے؟ تو اس تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مفسرین اپنی اپنی تفاسیر جو رکھے ہیں، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں. خلق الانسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ وہ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور علم القرآن، قرآن کس کو سکھایا؟ وہ نور محمدی کو سکھایا، جس کا فرمان خود فرمان عالی شان ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا. پتہ چلا کہ انسان آدم علیہ السلام اگر یہاں مراد ہیں تو ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا. ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا. وہ کون تھا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو وہی تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے یاسین. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہی فرمایا گیا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے چیز کیا پیدا کی؟ سب سے پہلی چیز، حدیثیں الگ الگ. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے پیدا کی جانے والی چیز قلم ہے. کیا ہے؟ اور پھر ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے چیز پیدا کی گئی ہے لوح. لوح کا مطلب وہ تختی جس پر سارے لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی. تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. اور ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا. اور حدیث جابر میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، حضور کے نور کو پیدا کیا. 3 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں سب سے پہلے. اب آپ بتاؤ پھر پہلے کون سی چیز آئی ہوگی؟ سب سے پہلے تو قلم کہا جا رہا ہے، پھر ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے لوح ہے، پھر ایک میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا گیا. ہے کون سب سے پہلے پیدا کیا ہوا ہے؟ اس کی تطبیق کو سمجھنے کے لیے اقبال کا وہ شعر پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے لوح پیدا کی گئی کہ قلم پیدا کیا گیا کہ نور محمدی؟ تو وہ ایک شعر میں بتاتے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، یعنی جہاں لوح کا ذکر آیا ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات، جہاں قلم کا ذکر ہے اس سے مراد بھی حضور کی ذات. تیرا وجود الکتاب، کتاب بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مراد آپ ہیں. اور پھر یہ سب سمجھنے کے لیے یہ لوح ہو، قلم ہو، کتاب ہو، پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہوگا وہ جو نہ تھے تو
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک حدیث ہے کنتو کنزن مخفیًا، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فأردت ان اعرف، اللہ فرماتا ہے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں یا میرا تعارف کرایا جائے. فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق بنائی، خلق بنائی. اب اس خلق سے مراد کون ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں وہ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب یہ کہا جاتا ہے مظہر خدا، مظہر خدا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے جو سب سے بڑی چیز بنائی وہ محمد عربی کی ذات ہے، حضور پاک کی ذات ہے. سب سے بڑی چیز اللہ کی پہچان کے لیے اس کائنات میں کوئی آئی ہے چیز تو وہ کیا ہے؟ محمد عربی کی ذات. اور رسول کو دیکھ کر کے اگر کوئی اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں پہچانا. ویسے تو اللہ کی ہزاروں نہیں کروڑوں نشانیاں ہیں، آسمان بھی اللہ کی نشانی، زمین بھی اللہ کی نشانی، چاند بھی اللہ کی نشانی، سورج کا مدار پر چلنا یہ بھی اللہ کی نشانی، ستارے یہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے یہ اللہ کی نشانی. وہ سب رب تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بیان فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. دیکھو سمندروں میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندروں کو اللہ ایسے چلاتا ہے کہ بیچ میں ایسا برزخ ہے، نہ ادھر کا سمندر اس میں ملتا ہے نہ ادھر کا ادھر. ایسے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر کائنات میں چیزیں موجود ہیں کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، دونوں کا رنگ الگ، دونوں کا مزہ بھی الگ، لیکن ان کو روکنے کے لیے بیچ میں کوئی دیوار نہیں. اور پانی ہے کہ برابر نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا. وہ کیا ہے برزخ؟ نہ دیوار ہے نہ لکڑی ہے نہ کپڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کوئی حکم ہے جو انہیں ملنے سے روکا ہوا، کوئی حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر مولا فرماتا ہے ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ ساری کائنات میں جتنی طاقتور چیزیں تم دیکھ رہے ہو سب کے سب فنا ہو جائیں گے، باقی رہنے والی صرف تمہارے رب کی ذات ہے. سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. یہ پہاڑ اونچے اونچے پہاڑ جس کو ختم کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، ایک پہاڑ کو کاٹنے لگ جاؤ تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے، لیکن یہ طاقتور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے روئی کے پھائے کی طرح. یہ سارے سمندر اچھال دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، چاند اور سورج ٹکرا دیے جائیں گے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، چاند اور سورج کو ٹکرا دیا جائے گا، زمین میں ایک بڑا طوفان ہوگا، سب فنا ہو جائیں گے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، عظمت اور جلال والے تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، باقی کچھ نہیں رہے گا. اور یہ ساری نشانیاں بتا کر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ہم نے سورہ زاریات میں ایک بات یہ بھی پڑھی، ایک آیت یہ بھی پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانی ہے کیوں دیکھتے نہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ایک ہی آیت اگر آپ سمجھو تمہاری ذات میں میری نشانی، کیا مطلب؟ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جتنی نسیں ہیں اللہ کو پہچاننے کے اتنے راستے ہیں. اور نسیں کتنی ہیں؟ کہا گیا کہ کھول کر کے بچھا دیے جائیں تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے. ہمارے جسم کے اندر کی جو رگیں ہیں اس کو کھول کر بچھا دیا جائے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے. کوئی آج تک گن نہ سکا کہ یہ رگیں کتنی ہیں، نسیں کتنی ہیں. اس میں ایک ڈیمیج ہو جائے تو اس کو آدمی پھر ریکور نہیں کر پاتا. کچھ وہ ہوں گی جو نسیں بڑی آپ کو نظر آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو مائکروسکوپ سے دیکھی جاتی ہیں، خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں. دماغ کے اندر ہی جو نسیں ہیں کئی 100 کلومیٹر تک اس کا مسافت ہو سکتی ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیا. کبھی آپ دیکھو کون ہے جو میری پوری زندگی کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کون ہے مجھے زمین پر صرف 2 ٹانگوں پر کھڑا رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا. امام جعفر صادق رضی اللہ